جو مرتبہ، جو رتبہ، جو عظمت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، وہی عظمت اس کو حاصل ہے۔ وہ عظمتیں، وہ شانیں، وہ مقام، وہ رتبے، وہ مرتبے، وہ منزلتیں جو بیان کی جاتی ہے، جو سنی جاتی ہے، جو سنائی جاتی ہے، جو کہی جاتی ہے، جو کہلوائی جاتی ہے، جو پڑھی جاتی ہے یا پڑھوائی جاتی ہے، وہ عظمتیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ٹھیک ہے، اگر آپ سے ثابت نہیں پھر وہ عظمت، وہ مقام، وہ رتبہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ دین، شریعت، اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا نام ہے، اور وہ شریعت اللہ کا قرآن ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز شریعت نہیں بن سکتی۔ وہ میری اور آپ کی سوچ، فکر، تدبر، تفکر، تخیل، تصور ہو سکتا ہے، دین اور شریعت نہیں بن سکتا۔ دین بننے کے لیے اگر سادے الفاظ میں کہوں، دین بننے کے لیے اس چیز کی وضاحت یا اس چیز کے بارے میں بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہو، وہ دین ہے۔ جبریل امین بھی آ کر کچھ کہیں، وہ دین نہیں، جب تک وہی بات امام الانبیاء کی زبان اقدس سے جاری نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اختصاراً، جس میں جبریل امین نے آ کر دو زانوئے تلمس اختیار کیا اور آپ علیہ السلام سے دین کے متعلق، اسلام کے متعلق پوچھا، آپ نے جواب دیا، پھر آپ کے جواب کی اس نے تصدیق کی۔ جب وہ چلا گیا تو امام الانبیاء نے فرمایا یہ کون تھا، آپ جانتے؟ صحابہ نے جواب دیا نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ جبریل امین تھے اور آئے تھے لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے ڈائریکٹ نہیں آئے، میری زبان سے دین سنوایا پھر وہ دین بنا۔ جب تک امام الانبیاء کی زبان اقدس سے کوئی بات جاری نہیں ہوتی وہ دین نہیں بن سکتی۔ تو بات چل رہی تھی شعبان المعظم کے حوالہ سے، اس کی عظمت ہے، اس کو اللہ نے مقام دیا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ امام الانبیاء کا معمول تھا، آپ کو نہیں دیکھا گیا کہ کسی دو مہینے میں لگاتار آپ علیہ السلام نے روزے رکھے ہوں سوائے شعبان کے یا رمضان کے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، شعبان کے مہینے میں ابتدا ہوتی امام الانبیاء روزہ رکھنا شروع کرتے، ایک روزہ رکھ لیا ایک چھوڑ دیا، رکھا کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ رمضان شروع ہو جاتا، پھر رمضان کے روزے بھی مل جاتے۔ اسی ماہ شعبان کے متعلق امام الانبیاء کا فرمان ہے یطلع اللہ تعالی علی خلقہ فی لیلۃ من نصف شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْتِ بِحِقْتِهِمْ وَيَدَعُوهُ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ماہ شعبان کے اندر 1,15ویں رات ایسی ہے کہ جب اللہ رب کائنات تمام مومنین کو معاف کر دیتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، سارے مومنوں کو جو ایمان والے ہیں، جن کا عقیدہ توحید ہے، شرک سے پاک ہے،
بدعت سے پاک عقیدہ ہے، ہر اس شخص کو اللہ رب کائنات معاف فرما دیتے ہیں۔ وَيُمْلِلِ الْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے لکھ دیتے ہیں، کافروں کے لیے لکھ دیتے ہیں، جن کا عقیدہ درست نہیں، جن کا منہج درست نہیں، جن کے عقیدے میں شرک ہے، جن کے منہج میں بدعت ہے، ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اگر یہ اپنا عقیدہ چھوڑ دیں تو ان کے لیے بھی معافی ہے، اگر یہ اپنے عقیدے پر ڈٹے رہے پھر معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرا رب جسے چاہے معاف کر دے۔ ساری زندگی گناہ کیے ہوں، شب و روز گناہوں میں گزارے ہوں، دن ہے رات ہے، کوئی لمحہ کوئی لحظہ گناہ سے اس نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا، میرا رب چاہے معاف کر دے۔ وجہ ایک ہے کہ اس کے عقیدے میں شرک نہیں، جس کے عقیدے میں شرک ہے ساری رات نمازیں پڑھے، تہجد ادا کرے، قیام اللیل کرے، روزے رکھے، عمرے کرے، حج کرے، صدقات دے، خیرات کرے، باوجود اس کے عقیدے میں شرک ہے، عقیدے میں ملاوٹ ہے، عقیدے میں بدعت ہے، میرا رب معاف نہیں کرتا۔ اور اس 15ویں رات کو ایک اور بد قسمت اور بد نصیب قسم بھی ہے جس کو میرا رب معاف نہیں کرتا۔ وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ، ہر اس شخص کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ہر اس شخص کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ اس کے لیے معافی نہیں لکھی جاتی، اس کا معافی نامہ نہیں لکھا جاتا، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک لائن میں کھڑا ہو بندہ، ایک کو بندہ ایکسپٹ کر لے، ایک کو چھوڑ لے، دوسرے کو ایکسپٹ کر لے، جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس شخص کے اندر، جس شخص کے سینے میں، دل میں اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کینہ ہے، کینہ پرور شخص کو رب چھوڑ دیتا ہے۔ جس کے دل میں، سینے میں بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، اناد ہے، ایسے بندے کو بھی رب کائنات کی طرف سے معافی کا اعلان نصیب نہیں ہوتا، معافی کا پروانہ نہیں ملتا۔ کب معافی کا پروانہ ملے گا؟ امام الانبیاء نے اس کی بھی وضاحت کی، اور یدعو ہو، جب وہ شخص اپنے سینے سے، دل سے بغض کو، کینے کو، اناد کو، حسد کو، دشمنی کو نکال کے پھینک دے گا، رب کائنات اس کا نام بھی مغفور لوگوں میں لکھ دے گا کہ اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر ہے یطلع علی خلقہ من لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات اللہ رب کائنات آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کو معاف کیا جاتا ہے سوائے مشرک کے، الا لمشرک او شاہد، ایک مشرک بدبخت ہے جس کے لیے معافی کا اعلان اور معافی کا پروانہ نہیں لکھا جاتا، اور دوسرا او شاہد، کینہ پرور شخص جس کے دل میں بغض اور اناد بڑا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے خلاف دشمنی پالی ہوئی ہے سینے کے اندر، اس شخص کو معاف نہیں کیا جاتا۔ یہ شعبان معظم اس مہینے کی عظمت ہے، جتنی امام الانبیاء نے بیان کی، اور جو روایت، جو باتیں، جو اقوال یار لوگ بیان کرتے ہیں، آیا ان کو بھی دیکھیں کہ امام الانبیاء نے بیان کیا ہے یا ان کی اپنی باتیں۔ پتہ تو چلنا چاہیے، سنتے تو ہے، کہنے والا یہ بھی کہتا ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ امام ابن الجوزی نے رحمہ اللہ نے اس روایت کو الموضوعات میں نقل فرمایا ہے کہ یہ روایت جو پیش کی جاتی ہے یہ گھڑی ہوئی ہے، من گھڑت، ایجاد کردہ، خود سے تلاشی ہوئی، خود بنائی گئی، خود سے تجویز کی گئی روایت کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ،
امام الانبیاء نے فرمایا ہے شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے رب کا ہے، یہ امام الانبیاء سے بات ثابت نہیں ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے الموضوعات کے اندر نقل فرمایا ہے کہ یہ گھڑی گئی، تراشی گئی، جھوٹ بنایا گیا اور پھیلایا گیا جھوٹ ہے۔ امام الانبیاء سے یہ بات ثابت نہیں۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ یطلع اللہ تعالی علی خلقہ من نصف شعبان، شعبان کی 15ویں رات اللہ رب کائنات آسمان دنیا پہ آتے ہیں، صرف شعبان کی 15ویں رات۔ کیا فرماتے ہیں؟ الا مستغفر فاغفر له، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے گناہوں پر ندامت اختیار کر کے معافی طلب کرنے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ الا مسترزقن، کوئی رزق کی تلاش میں ہو، روزی روٹی کا مسئلہ ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، کوئی روزی کی تلاش میں ہو، جس کو رزق چاہیے، مجھ سے مانگے آج کی رات، صرف آج کی رات 15ویں رات، میں اس کو رزق دوں۔ یہ روایت اس کو بھی امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے الموضوعات میں نقل فرمایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ منگرت بنائی گئی، ایجاد کی گئی، تراشی گئی، پھیلایا گیا جھوٹ ہے۔ امام الانبیاء سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ امام الانبیاء سے جو بات ثابت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ رب کائنات ہر رات، صرف شعبان کی 15ویں نہیں، صرف شعبان کی 15ویں نہیں، اللہ رب کائنات ہر رات، رات کے آخری پہر آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں، حل من مستغفر یغفر لہ، حل من مسترزق یرزقہ، حل من مستشفع، کوئی ہے مجھ سے معافی طلب کرے، میں اس کو معاف کر دوں۔ کوئی ایسا گنہگار، کوئی ایسا بگڑا ہوا، کوئی ایسا نافرمان جس نے زندگی میری نافرمانی میں گزاری ہے، آج مجھ سے معافی مانگے، میں رب اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ صرف 15ویں شعبان نہیں، ہر رات میرے رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کوئی مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دوں، کوئی مجھ سے بیماری سے شفا مانگے میں اس کو شفا دے دوں۔ صرف 15ویں رات کے لیے یہ اسپیسیفک اور خاص نہیں کہ مختص کیا گیا ہو، صرف ایک رات میں شفا طلب کی جائے، صرف ایک رات میں رزق مانگا جائے، صرف ایک رات میں مغفرت طلب کی جائے، میرے رب کی مغفرت کو، میرے رب کی معافی کو، میرے رب کے رزاق ہونے کو، میرے رب کے بیماریوں کو ٹالنے والے اس سارے اختیارات کو کس نے حق دیا ہے کہ ایک رات میں مخصوص کر دیا؟ میرا رب تو ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے، میرا رب ہر وقت روزی دینے کے لیے ہے، میرا رب ہر وقت شفا دینے کے لیے تیار ہے۔ کس نے یہ آپ کو آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے، جرأت دی ہے، طاقت دی ہے کہ میرے رب کے اختیارات کو محدود کرو؟ کسی کے پاس جرأت نہیں، طاقت نہیں ہے، جسارت نہیں ہے کہ میرے رب کے اختیارات کو اسپیسیفک اور محدود کر سکے۔ رب کے اختیارات، اس کی کوئی حد نہیں، اینڈلیس، کوئی حد نہیں جس کا اختتام نہیں، لامحدود اختیارات ہیں میرے رب کے۔ کسی کو حق بھی نہیں ہے کہ رب کے اختیارات کو محدود کرے۔ میرا رب ہر وقت معاف کرتا ہے۔ جب بھی رب کے گھر میں آؤ، رب کے در پہ آؤ، جبینے نیاز جھکاؤ، میرا رب فرماتا ہے آنسو بہاؤ، اگر آنسو نہیں نکلتے رب کی طرف سے یہ بھی اعلان ہے رونے والی شکل بنا دو، میں تمہاری یہ شکل کو دیکھ کر تمہیں معاف کر دوں۔ مانگو تو صحیح، کیوں محدود کرتے ہو کہ ایک 15ویں رات کو بس یہ عبادت کر لو، مانگ لو،
بیماری سے شفا لینا ہے مانگ لو، رزق مانگنا ہے مانگ لو، معافی مانگنی ہے مانگ لو، 1 سال انتظار کرو 15 شعبان کا نہیں، جس وقت ضرورت ہے رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، رب دینے کے لیے تیار ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، وہ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ موضوعات ہے، گلی ہوئی بات، لوگوں کو ایک خاص ٹرمینل کی طرف چینج کیا جا رہا ہے، اور اس کو عید کا نام بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ عید ہماری نہیں ہے، اہل سنت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہے، دیوبندی ہو تب، حیاتی مماتی، اہل حدیث ہو یا بریلوی ہو، یہ ہماری عید نہیں ہے، یہ عید ان کی ہے جو صحابہ کے گستاخ ہے۔ ان لوگوں نے آپ کو ایک ٹرمینل دے کر ایک خاص مقصد کے لیے چینج اوور دیا ہے، آپ کو عید کا نام دے کر اپنا مشن پورے کرنے کی وہ جرات اور طاقت میں ہے کہ ہمارا مشن پورا ہو جائے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے یہ وہ رات ہے جی، اس رات تمام لوگوں کے اعمال رب کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ روایت ضعیف، روایت موضوع، سلسلہ ضعیفہ کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، رب کے سامنے تو روزانہ عصر کی نماز کے بعد ہر شخص کا نامہ اعمال رب کی دربار میں پیش ہوتا ہے۔ اس رات کیسے؟ ہر عصر کے دن، ہر دن عصر کے بعد نامہ اعمال رب کی دربار میں ہر شخص کا جب پیش ہوتا ہے، ایک دن کو خاص کیوں کیا؟ نامہ اعمال پیش ہوتا ہے نہیں، جو فضیلت امام الانبیاء نے بیان کی وہی محدود ہے، بس اپنی بنائی ہوئی فضیلتیں، معیار، اہمیتیں، عظمتیں کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ امام الانبیاء جب 15ویں رات ہوتی شعبان کی، قوموا لیلہا وصوموا یومہا، ساری رات قیام کرتے تھے اور سارا دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ روایت کہاں ہے؟ اس کی سند ثابت کرے، اور جس کے سر پاؤں ٹانگے نہ ہوں، بے دھڑ انسان کی کوئی حیثیت ہے؟ جو ماں کے پیٹ میں نطفہ ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اسی طرح ہے، بغیر سند کے، بغیر جوڑ کے اپنی طرف سے بنائی گئی، پھر پھیلائی گئی، پھر منسوب کیا گیا کہ امام الانبیاء اسی طرح کرتے تھے۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کیا؟ 15ویں رات کو 14 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد کچھ سورتیں پڑھا کرتے تھے، پھر امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں 15ویں رات 14 رکعتیں نماز پڑھتا ہوں، پھر یہ سورت تلاوت کرتا ہوں، جو اسی طرح کرے گا اس کو 20 مقبول حجوں کا ثواب ہے اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ہے۔ کہاں ثابت ہے؟ پٹھے راہ عادت ہے۔ وہ روایتیں سنائی گئی جو امام الانبیاء نے بیان ہی نہیں کی، آپ کی زبان مبارک سے جاری نہیں ہوئی، اس کے پیچھے امت کو لگا دیا اور اس کو چھڑوا دیا جس کو امام الانبیاء نے بار بار بیان کیا۔ یہ بھی امام الجوزی رحمہ اللہ نے الموضوعات میں یہ روایت نقل کی ہے، یہ ایجاد کرتا ہے، سنائی جاتی ہے نہیں سنائی جاتی کہ 15ویں رات کو عبادت کر لو، 20 سال کے روزوں کا ثواب، 20 مقبول حجوں کا ثواب، ثابت ہی نہیں۔ وہ بیان کرو، کم از کم دین میں تو حیا کرو، دین تو وہ بیان کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اپنے معاملات میں اس کی بھی اگرچہ اجازت نہیں، جھوٹ بول لیتے ہو، دین کے معاملے میں تو اولا ہاتھ رکھو، کو دین کو رعایت تو دو۔ جو دین کو رعایت نہیں دیتے، امام الانبیاء نے وعید بھی سنائی ہے، من یقل
من لم یقل یا من یقل لم اقل، جس نے کوئی ایسی بات کہی لم اقل، اور وہ بات میں نے نہیں کہی، میری طرف اس نے منسوخ کیا، پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کتنی روایات امام الانبیاء کی طرف منسوخ کرتے ہیں جو امام الانبیاء نے بیان نہیں کی، پھر ٹھکانہ کیا ہے؟ پھر بھی ہم کہیں کہ رسول اللہ کی شفاعت کے حقدار ہیں، شفاعت اس کو نصیب ہوگی جو امام الانبیاء کے بیان کردہ دین کے مطابق زندگی گزار کے آیا ہوگا۔ بخاری کی روایت نہیں سنی، بارہ سنی ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر کے بعد حوض کوثر پر جب امام الانبیاء حوض سے پانی پلا رہے ہوں گے اپنے امتیوں کو، ایک تولا آئے گا، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، امام الانبیاء پہچان لیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں، اچانک ان کے درمیان فرشتے دیوار حائل کر دیں گے، ان کو روک دیا جائے گا، حوض پہ نہیں آنے دیا جائے گا۔ امام الانبیاء پوچھیں گے ان کو کیوں روکا گیا؟ میری امت کے لوگ تھے، میری بتائی گئی عبادت کرتے تھے۔ فرشتے جواب دیں گے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے، آپ کے چلے جانے کے بعد ان بدبختوں نے آپ کے دین میں اپنی مرضی کو داخل کیا، آپ پر جھوٹ بولا، اس وجہ سے آج ان کی عبادتیں بھی ضائع اور برباد ہیں۔ پھر امام الانبیاء بھی فرمائیں گے سوکن سوکن لمن غیر بعدی، اور شخص کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، تباہ ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے جو میرے دین میں تبدیلی کرے، جو میرے اوپر جھوٹ بولے وہ بھی دین میں تبدیلی کا ارتکاب کرتا ہے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، میرے بھائیو اعتراض کرو، رک جاؤ، اپنے آپ کو روک لو، دین کے معاملے میں انتہائی سینسٹیو ہو جاؤ، ہر شخص کی بیان کردہ، ہر موٹیویشنل سپیکر کی بیان کردہ بات پر عمل نہ کرو، اس سے دلیل مانگو، دلیل دے رب کے قرآن سے سینے سے لگاؤ، دلیل دے امام الانبیاء کی صحیح حدیث سے سینے سے لگاؤ، عمل کرو، اگر دلیل نہیں پھر چھوڑ دو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب کائنات مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو صحیح دین کی جو اللہ نے نازل فرمایا شریعت محمدی کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب کائنات اتباع کرنے والا متبع اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔